السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر حیض والی عورت مباشرت کے ذریعے ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عربی میں لفظ مباشرت دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک جسم سے جسم ملانا اور دوسرا ہم بستری کرنا۔ اگر تو سائل کی مراد جسم سے جسم ملانا ہے تو وہ شرعی طور پہ جائز ہے، اور اس میں اگر عورت ڈسچارج ہوتی ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے حیض کا غسل کرنا ہے، تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ اپنے حیض کے رکنے تک انتظار کرے گی، اور جب وہ حیض کا غسل کرے تو اس میں جنابت کے غسل کی بھی نیت کر لے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان اتزر وانا حائض، اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دیتے تھے حالت حیض میں اچھی طرح کپڑا باندھ لیتی، ثم یباشرونی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے۔ بشر جلد کو کہتے ہیں، جسم سے جسم ملنا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری جو صورت ہے بیوی سے ہم بستری کرنا حالت حیض میں، یہ شریعت میں سخت منع ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، اور دوسری قرأت ہے حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، حائضہ عورت جب تک اچھی طرح غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے تم قریب نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضا، جو شخص بھی حائضہ عورت کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی شریعت نے ایک اس کا فدیہ رکھا ہے، اور وہ فدیہ جو ہے وہ تقریباً ربع دینار او نصف دینار، فعلیہ دینار او نصف دینار، سوری ربع نہیں، فلاح دینار او نصف دینار، وہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ آدھا دینار یا ربع دینار یا پورا دینار یہ اس کے دنوں کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ جب حیض بالکل نیا نیا آیا تو پھر فدیہ تھوڑا ہے، بالکل داخل ہو گئی اچھی طرح، کچھ ایام گزر گئے تو پھر اسے پورا دینار دینا پڑے گا۔ تو دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا اس حساب سے آج اس کی قیمت مختلف بنائی جاتی ہے، تو بہرحال یہ کم و بیش 5 سے 6 ہزار روپے کے قریب رقم بن جاتی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو حالت حیض میں بیوی سے جماع بالکل حرام ہے، اسے قریب ہی نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہ جاتا ہے تو پھر اسے یہ فدیہ تیار رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس حدیث میں کچھ کلام علماء نے کی ہے لیکن بعض نے اس کو حسن کے درجے میں بھی رکھا ہے، اور ویسے شریعت نے جہاں بھی اس طرح کے مسائل سے روکا ہے انسان اس میں پڑے تو اس پہ فدیہ ہوتا ہے، لہذا اس کو فدیہ دینا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔